اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا عزت مآب علی جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی، ڈائریکٹر الحکمہ انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول سترکی بازار جون۔ عزت مآب علی جناب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی، ڈائریکٹر الحکمہ انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول سترکی بازار، آپ تشریف لائیں اور جلسے کو خطاب فرمائیں اپنے نورانی بیان سے۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر فاروق ہیں شاہد، عدالت لے کے آئے ہیں۔ اور کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت، وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، رشتہ اسلام کی پاکیزہ ماں اور بہنوں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت انبیاء ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت پاکیزہ اور مقدس ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں ذکر نبی ہو لیکن ذکر صحابہ نہ ہو۔ صحابہ مثل پھول ہیں، وہ دین کے اصول ہیں، خدا کو سب قبول ہیں۔
اگر نبی کا تذکرہ ہو اور صحابہ کی شان بیان نہ کی جائے، اگر نبی کی بات ہو اور صحابہ کی خوشبو نہ آئے تو وہ مجلس ناقص اور ادھوری ہے۔ بے شک بے شک۔ شاگرد کا تذکرہ استاذ کی تعریف پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ ذرا میں آپ کو اس وقت کی طرف لے چلوں جو میرے آقا کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ مکہ کا جو دور ہے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی جو حالت ہے کہ انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، اور ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، فخر کائنات، حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا اور کفر کدا میں ایک تہلکا مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، لخت جگر اس وقت کلام تو نہ کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس نور نظر کو، لخت جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔
غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مربی ہوں، میں اس کا استاد ہوں، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اس نام کو اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، یہ ایسا بچہ ہے جس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرہ کو بلند کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا کے اندر میرے اللہ نے تمام انبیاء کی خصوصیات کو جمع کر دیا تھا، اور میرے نبی کی جو خصوصیات ہیں اگر ان کو انتشار کیا جائے، ان کو منتشر کیا جائے تو ایک ایک صحابی کی صورت وجود میں آتی ہے، ان کو جمع کیا جاتا ہے تو آفتاب نبوت کا وجود ہوتا ہے۔ صدیق جو میرے نبی کی صداقت کی صفت ہے، اگر اسے نبی سے جدا کیا جاتا ہے تو صدیق اکبر وجود میں آتے ہیں، نبی کی عدالت کو نکالا جاتا ہے، فاروق اعظم کا وجود ہوتا ہے، نبی کی سخاوت کو نکالا جاتا ہے، عثمان غنی ظہور پذیر ہوتے ہیں، نبی کی شجاعت کو الگ کیا جائے تو شیر خدا حیدر کرار کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر ان صورتوں کو جمع کیا جائے تو میرے نبی کی صفت وجود میں آتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت آمینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت حلیمہ آتی ہیں، کوئی بچہ چاہتی ہیں، کوئی بچہ نہیں ملتا ہے، بالآخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی برکت سے اس سواری کو اتنی قوت عطا ہوتی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہیں، نبی کی دبلی پتلی سواری کو اس قدر قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہیں پورا گھر انوار و برکات سے پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائیں، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائیں جو ہیں ساقیے آب کوثر حلیمہ۔ یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے۔ چونکہ آج کا موضوع سیرت نبی کے ساتھ مدح صحابہ بھی ہے، اس لیے سب سے پہلے میں صحابی کی آپ کے سامنے تعریف کر دوں۔ صحابی وہ شخص، وہ خوش نصیب، قسمت معاب اور نصیبہ ور انسان ہے جس نے بحالت ایمان پیارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ کی باتوں کو سنا اور مانا، اور اسی حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو ایسا شخص اولئک هم الصادقون میں شامل ہے۔ ایسا شخص
उलाइका हुमुल मुत्तकून का मिज़दाक़ है। ऐसे लोग उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून की बशारत के अंदर शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज़ व मानी के फूल झड़ते देखा है। उन्होंने जिस्म रसूल की खुशबू सूंघी है। उन्होंने लबे रसूल को हरकत करते और अल्फाज़ व मानी के फूल झड़ते देखा है। उन्होंने शहे अबरार को देखा है, शहे लौलाक को देखा है, हबीबे किबरिया को देखा है, महबूबे परवरदिगार को देखा है। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मेयार हक है, शिआर हक है। सहाबा शहे अबरार के आगे पीछे हैं, सहाबा शहे अबरार के आगे पीछे जैसे तारे महे अनवार के आगे पीछे हैं। सहाबा शहे अबरार के आगे पीछे जैसे तारे महे अनवार के आगे पीछे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अस्हाबे रसूल की अमानत व दयानत पर, इफ़्फ़त व इस्मत पर, क़नाअत व शजाअत पर, क़ुव्वत ईमानी और हमीयत दीनी पर अंगुष्ठ मलामत उठाने वाला, उनके किरदार को हदफ मलामत बनाने वाला, उनकी फ़हम फरासत पर तबसरा करने वाला, उनकी फ़तानत और ज़हानत का जायज़ा लेने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। वो कोई रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई होगा, अब्दुल्ला बिन सबा होगा, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा। अब्दुल्ला इब्न सबा दुश्मन इस्लाम और दुश्मन रसूल होगा। न कर तौहीन पैगंबर न बन शातिम सहाबा का, न कर तौहीन पैगंबर न बन शातिम सहाबा का। इसी से कुफ्र फैलेगा, यही है कुफ्र के आले। इसलिए मुझे कहने दीजिए कि अस्हाबे मुस्तफ़ा फ़िदाकाराने मुज्तबा अपने ईमान व अक़ीदा में, अपने आदात व अतवार में, अपने अफ़आल व गुफ्तार में, अपने अफ़आल व किरदार में इस्लाम की अलामत हैं, दीन की पहचान है, कुरान की तफसीर है, हक़ की पहचान है, इस्लाम की शान है और कुरान की आन है, इस्लाम की रूह है। अगर मैं ये कहूँ सहाबा की सूरत और उनकी तस्वीर कशी करना चाहूँ तो मुख्तसर अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि मेरे सहाबा की सूरत को अगर वजूद बख्शा जाए, मेरे सहाबा की तस्वीर कशी की जाए तो आप याद रखें अदल व अमानत हो और सिद्क़ व हया हो, अल्लाह के नबी के तमाम औसाफ को जमा किया जाए तो सहाबे किराम की सूरत वजूद में आती है। ये जितने अस्हाबे मुस्तफ़ा हैं, ये जितने अस्हाबे मुस्तफ़ा हैं सब अहले ईमान के मुक़्तदा हैं। ये जितने अस्हाबे मुस्तफ़ा हैं सब अहले ईमान के मुक़्तदा हैं और यही वो सर चश्मे हुदा हैं, यही वो सर चश्मे हुदा हैं कि जिनसे सब फैज़ पा रहे हैं। और कोई दिखा दे जलाल ऐसा, कोई दिखा दे मिसाल ऐसी, कोई दिखा दे जलाल ऐसा, कोई दिखा दे मिसाल ऐसी। हजार फितरत जहां ने बदली, हजारों फरमा रवा रहे हैं। मेरे सहाबा की शान अल्लाह कुरान में बयान करता है। कुरान से पूछो, कहीं कुरान उनके तक़वा की मोहर लगाता है, कहीं कुरान उन्हें उलाइका हुमुस सादिक़ून कहता है, कहीं कुरान उन्हें उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहता है, कहीं कुरान उन्हें उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून की बशारत सुनाता है। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अश-शिफ़ा के अंदर तक़रीबन 50 सफ़हात के अंदर इस बात पर इजमा नकल किया है कि सहाबा से मोहब्बत ईमान की दलील है और सहाबा से अदावत कुफ्र की निशानी और कुफ्र की अलामत है। मेरे सहाबा अल्लाह के नबी के तलामिज़ा हैं जिन पर मेरे नबी ने भरोसा किया है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं
کہ صحابہ کرام کے تقوی اور ان کے طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور جب صحابہ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے، جب بات آتی ہے صحابہ کے تقوی اور طہارت کی، جب بات آتی ہے صحابہ کے تقدس کی، تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وحی نازل فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کے تقدس کو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، غزوہ بنی المصطلق ایک غزوہ پیش آیا ہے۔ غزوے کے اندر کچھ منافقین بھی شریک ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ معلوم چل چکا تھا بذریعہ وحی کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، اس لیے منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، مال غنیمت کے شوق کی وجہ سے۔ جب واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں اس طرح کچھ بات ہوتی ہے، انصار اور مہاجرین میں کچھ بات ہو جاتی ہے، چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ ہم عزت والے مدینہ پہنچ کر ان ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ بات حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سنی ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے اور دوڑے دوڑے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور نبی سے واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کے لیے آدمی بھیجا ہے، تحقیق کے لیے بھیجا ہے۔ جب ان کو معلوم چلا کہ ایسی بات ہے، نبی تک خبر پہنچ چکی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی بات پر نہ جائیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ سردار ہے، ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے میں دقت پیش آ گئی ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لوگ کہنے لگتے ہیں، آپس میں باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور ان کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے قول کو سچا بنانے کے لیے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت زید سچے ہیں اور یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ صحابی خواہ وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، صحابہ کے بعد آنے والے ساری انسانیت سے افضل ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ پورے قرآن کو آپ دیکھتے چلیں، جب بات آتی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، منافقین تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں، اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان کی امی ہیں، امی بھی رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی ایک سوال کرتے ہیں، اے عائشہ اگر تجھ سے ایسی بات ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی بتا دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی امی کی جانب دیکھتی ہیں کہ آپ کچھ کہیے، وہ بھی کچھ نہیں کہتی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے درمیان ایک بات چل رہی ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو چونکہ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہے اس لیے آپ اسے صحیح جانیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کیا ہے پھر بھی آپ اسے سچا جان لیں گے۔ اس موقع پر میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا،
اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسے موقع پر مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو کا نام بھی یاد نہ آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہ آیا، اور میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، سب سے چہیتی بیوی ہیں، اور آپ ایک صحابیہ ہیں، آپ کی طہارت کے لیے، آپ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، اما عائشہ کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کے اندر 17 آیات کو نازل فرما کر کے اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ جب بات صحابہ کی ذات کی آتی ہے، صحابہ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اللہ قرآن کے اندر نزول فرماتا ہے، وحی کو نازل فرما کر کے اللہ رب العزت نے صحابہ کے تقدس کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ غور کریں کہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ جیسے صحابہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے پا لیا کرتے ہیں، اگر تمہیں راستہ پانا ہے، صحیح منزل تک پہنچنا ہے، صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، میرے صحابہ کو دیکھنا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ نبوت سب سے پہلی بات اللہ کے نبی کی جو ولادت ہے، یہ ولادت دو طرح کی ولادت ہے۔ ایک ولادت جسمانی ہے، اور ایک ولادت روحانی ہے۔ ولادت جسمانی کو تو بیان کیا جاتا ہے، آپ حضرات ربیع الاول کے جلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ ولادت روحانی کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ولادت روحانی، ولادت جسمانی میں نبی کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کے رخسار کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ صحابہ میں ہوتے تو کس طرح نظر آیا کرتے تھے۔ یہ ولادت جسمانی ہے۔ ولادت روحانی میں میرے نبی کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے، نبی کے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کے افعال اور اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ ایک صحابی ہیں حضرت خلیف رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں حضرت خلیف رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے اچھے صحابی ہیں، بہت اچھا انسان ہے، لیکن دو صفت اس کے اندر، دو کمیاں اس کے اندر ہیں۔ پہلی کمی کیا ہے؟ پہلی کمی یہ ہے کہ وہ کہیں بڑا بال رکھتا ہے، کہیں چھوٹا بال رکھتا ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر فیشن چلا ہوا ہے،
کہیں آگے بڑا بال رکھتے ہیں، پیچھے چھوٹا بال رکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ کہیں چھوٹا بال، کہیں بڑا بال۔ میرے نبی نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں، جمہ ہے، لمہ ہے، وفرہ ہے۔ برابر بال ہوتے تھے، کبھی آپ کے بال کانوں تک ہوتے تھے، کبھی آپ کے بال کانوں سے دراز ہو جاتے تھے، کبھی آپ کے بال آپ کے کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، لیکن کہیں چھوٹا بال کہیں بڑا بال، اس طرح نہیں تھا۔ یہ فیشن جو چلا ہوا ہے یہ سنت کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ میں اطاعت نبی کا جذبہ دیکھیں، عشق نبی کا مشاہدہ کریں۔ حضرت خلیف رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بڑا اچھا انسان ہے، 2 کمیاں اس کے اندر ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے بال کہیں چھوٹا رکھتا ہے، کہیں بڑا رکھتا ہے۔ دوسری کمی یہ ہے کہ وہ اپنا پاجامہ، اپنی تہبند ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے۔ ٹخنے سے نیچے پہننا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے عمل کی وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے پینٹ ہو یا پاجامہ ہو یا تہبند ہو، کپڑا لٹکتا ہے، وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ حضرت خلیف رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک کسی نے یہ بات پہنچا دی کہ آج نبی نے اپنی محفل میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، کہا بڑا اچھا آدمی ہے، 2 کمی اس کے اندر ہے۔ کہا کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کہا تو کہیں بڑا بال رکھتا ہے، کہیں چھوٹا بال رکھتا ہے۔ دوسری کمی کیا بتایا؟ دوسری کمی یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے تیرا کپڑا رہتا ہے۔ قینچی اٹھاتے ہیں حضرت خلیف رضی اللہ عنہ، بال جو بڑا تھا اسے پکڑتے ہیں ہاتھ کے اندر اور کاٹ دیتے ہیں۔ قینچی اٹھاتے ہیں، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے اسے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، غیور فرزندوں اور اسلام کے برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صحابہ میں کیسا تھا؟ نبی کا فرمان سنا، فوراً عمل کیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور دنیا کے پیچھے نہ جا کر کے آج سے یہ نیت کیجئے، ربیع الاول کا جو آغاز ہے اور یہ جو مہینہ ہے، اس میں ہر دن ہمیں یہ نیت کرنا ہے، نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، اور ایک سنت کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے اور بتائیں گے۔ سب سے پہلے عمل کر کے دکھائیں گے اور پھر لوگوں کو بتائیں گے۔ آج ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا یہ نیت کرے کہ اپنے بال جو ہم فیشن کے طریقے پر رکھتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق رکھیں گے۔ آج سونے کی انگوٹھی لوگوں میں عام ہے، منگنی ہوتی ہے سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مرد کے لیے سونے کو حرام کیا گیا ہے۔ میرے نبی کا گزر ہو رہا ہے، صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہذہ قطعۃ من النار، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابی نے انگوٹھی یوں نکالی ہے اور پھینک دی ہے۔ نبی گزر جاتے ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں، ارے انگوٹھی تو اٹھا لو۔ کہا کون انگوٹھی؟ کہا جو تو نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہو، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہے کوئی نوجوان جو نبی کی سنت پر عمل کرے؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں اعمال کام آئیں گے، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ آج سے اپنے چہرے کو نبی کے چہرہ جیسا بنائیں گے،
آج سے اپنے لباس کو نبی کے لباس کی طرح بنائیں گے، آج سے نمازوں کو قضا نہیں کریں گے جس نماز کے بارے میں میرے نبی نے آخری وصیت فرمائی ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا کر کے دیکھیں، ایک صف نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مسجدیں لعنت بھیجتی ہیں اور بددعا کرتی ہیں، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد فرما، اور جس نے مجھے ویران کیا اسے ویران کر دے۔ میرے بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ اس جلسے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑا آپ سے کام لیا ہے۔ یہ جلسہ آپ نے کیا ہے، لیکن جلسے کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب یہ سارے نوجوان 5 وقتہ نماز پڑھنے کا عہد کریں، اور یہ عہد کریں انشاءاللہ آج کے بعد سے نبی کی وصیت پر ہم عمل کریں گے۔ ایک بچہ جس کے ابا نے وصیت کیا ہو کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد ذرا یہ کام کر دینا، بیٹا وہ عمل نہ کرے، کیا کہے گا زمانہ؟ کتنا نافرمان بیٹا ہے، اپنے ابا کی ایک وصیت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ذرا یہ بتائیں نبی کی آخری وصیت پر جو نبی نے فرمایا ہم نے کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیوں، روز محشر کی جاگوداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلا سوال اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ جملہ یہ ماڈرن جملہ ہے جس نے اس امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا میرے نبی کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا صدیق اکبر کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا عمر فاروق کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا عثمان غنی کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا علی شیر خدا کا دل صاف نہیں تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا سانحہ ہوا ہے وہ فجر کی نماز کے اندر ہوا ہے۔ دشمن کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سینے پر وار کرتا، کیونکہ فاروق اعظم کو شیطان دیکھ کر کے دور سے بھاگا کرتا تھا، اس کی مجال نہیں تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو فاروق اعظم سے بہت پریشان تھے انہوں نے اندر چال چلی ہے اور ابو لولو فیروز مجوسی کو تیار کیا ہے۔ اس نے زہر کے اندر ایک خنجر کو، بجھا ہوا زہر کے اندر ایک خنجر کو اس نے لیا ہے، اور فجر کی نماز میں جب فاروق اعظم امامت فرما رہے ہیں اس خنجر سے اس نے وار کیا ہے، فاروق اعظم گر جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ہے، امیر المومنین ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام کے پیچھے ایسا آدمی کھڑا ہو جو امام کی نیابت کر سکے۔ اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے تو وہ نماز پڑھا سکے، ایسا امام کے پیچھے انسان کھڑا ہو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز پوری کرواتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کیا پیغام دیا؟ مسلمانوں، میری جان سے بڑھ کر فجر کی نماز ہے۔ میں ایک بات کہتا چلوں آپ سے، اگر آج سارے مسلمان فجر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر آ جائیں، یاد رکھیں دنیا کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ صرف ایک یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، فجر کی نماز کے اندر آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ فجر کی نماز کو جو قضا کر دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے نومۃ الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ راتوں رات لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نماز کے لیے نہ کہیے، نماز نہ کہیے، اور چاہے ہم سے جو بھی کروا لیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ بے نمازی کے لیے کوئی بڑا سے بڑا اللہ والا بھی دعا کرتا ہے، اس کی دعا کے اندر بے نمازی کا استحقاق اٹھا لیا جاتا ہے۔
اس لیے آج سے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر آتا ہوں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلافت ہے وہ اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے، جن کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں 17 ایسے مقامات ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اور آپ کے مشورے پر اللہ نے قرآن کی 17 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا موقع ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا مسئلہ ہے۔ ان کے بیٹے ایمان والے تھے، اللہ کے نبی سے آ کر کے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ نبی نے وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا۔ جنازہ تیار ہے، نبی نکلتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی کہاں چلے؟ کہا کہ جنازہ پڑھانا ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی آپ ہرگز اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے نبی نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ نبی جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ابھی راستے ہی میں ہیں، گھر بھی نہیں لوٹے ہیں، قرآن میں اللہ آیت نازل فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز نہ پڑھائیں عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، منافقین میں سے کسی کی۔ اے اللہ کے نبی آپ نماز نہ پڑھائیں، اور آگے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے پاس بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ہے، ادھر اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ جا چکے ہوں گے، اللہ کرے کہ اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنا گھر کی زیارت کرا دے، نبی کا روضہ اللہ دکھا دے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں وہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ افضل۔ مقام ابراہیم آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے پیتل کی شکل کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر چڑھ کر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، جس کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور یہ دعا بھی فرما رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ جو پتھر ہے وہ پتھر کے اندر اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ جب اوپر جانا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، جب نیچے کو آنا ہوتا تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان بن گئے تھے۔ ان پتھروں کو اس مقام ابراہیم کے اندر وہاں پر رکھ کر کے اس کو چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا ہے، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نفل طواف کی پڑھنا یہ افضل ہے۔
چونکہ اتنی جگہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، اتنے لاکھ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے اگر وہاں جگہ نہ ملے پورے حرم میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل مقام ابراہیم کے پاس ہے، کہیں اگر ایک مرتبہ بھی موقع مل جائے تو وہاں نماز پڑھ لیں۔ جانتے ہیں کیسے افضل ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہا اللہ کے نبی میرا یوں دل چاہتا ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس آپ مسلمانوں کو حکم فرما دیں کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے، جبریل امین آتے ہیں، اللہ کی وحی کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر فاروق کا مشورہ ہوا، عمر فاروق کی رائے ہوتی ہے، ادھر اللہ قرآن میں آیت کو نازل فرماتا ہے، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا۔ یہ عمر فاروق کی شان ہے۔ 17 مقامات پر اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کے اندر احکام نازل فرمائے۔ پردے کی آیت کے متعلق اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے مطابق احکام نازل فرمائے۔ اب میں جو نقطہ بیان کر رہا تھا وہ نقطہ آپ سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال کا زمانہ ہے۔ نبوت کب ملی ہے؟ 40ویں سال میں، اور اس کے بعد 63 سال کی عمر کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے دار بقا کو پوچھ کر گئے ہیں کہ 23 سال کا زمانہ ہے۔ اس 23 سال کے زمانے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اسی طریقے سے آپ 21واں پارہ کھولیں، سورہ روم کی تلاوت فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، روم فتح ہوگا، مسلمانوں کے زیر سلطنت آئے گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو روم فتح نہیں ہوا، ایران فتح نہیں ہوا، قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوا، تو پھر قرآن کریم کی پیشین گوئی کیسے صادق آوے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ اب میں نے تلاش کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مسند الہند ہیں، ہندوستان کے اندر حدیث کی سند لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کسی فرقے کا ماننے والا ہو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو نہ مانے، حدیث کی سند اللہ کے نبی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہندوستان میں حدیث کی سند لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے ازالت الخفا۔ ازالت الخفا، خفا کے معنی پوشیدگی، ازالہ کے معنی ریموو کرنا، پوشیدگی کو دور کر دینا، کچھ شبہات کو ختم کرنا۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ 23 سالہ تو آپ کے دور میں ہے، لیکن وہ 23 سالہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بعد بھی ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 53 سال کی بعثت ہے۔ میرے نبی کی بعثت کتنے سال کی ہے؟ 53 سال کی بعثت ہے۔ 23 سال دور نبوی کا ہے، 30 سال خلفائے راشدین کا ہے۔ 23 سال دور نبوی کا ہے، 30 سال خلفائے راشدین کا ہے۔ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا ہے اللہ نے خلفائے راشدین کے دور میں اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا ہے۔ چنانچہ شام کے فتح کرنے کی تیاری اللہ کے نبی نے اپنے دور میں شروع کروائی ہے، اور شام دور صدیقی کے اندر فتح ہوا ہے۔ شام
دور صدیقی کے اندر فتح ہوا ہے، یہ بھی دور نبوی کے اندر فتح شمار ہوگا۔ روم کے فتح کی تیاری، ایران کے فتح کی تیاری دور نبوی سے شروع ہوئی ہے، لیکن ایران کو فتح کرنے والے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے روم اور ایران کے پرخچے اڑا دیے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے۔ میں اگر اپنی زبان میں بات کروں تو شاید کچھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ زبان درازی ہے، لن ترانی ہے، مبالغہ آرائی ہے، میں اور کہیں نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا، فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کا حوالہ دینا چاہوں گا، جو ہمارے دیش کے مہاتما کہے جاتے ہیں، فادر آف نیشن کہے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت کا، فاروق اعظم کی عدالت کا اعتراف دشمنان اسلام نے بھی کیا ہے، اغیار نے بھی کیا ہے۔ ہریجن نام کا ایک رسالہ نکلتا تھا، 1937 کا پبلش ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ میں بابا کے دہل یہ بات کا اعلان کرتا ہوں، گاندھی جی نے اس کے اندر لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے۔ گاندھی جی لکھتے ہیں، اپنے فیلو مین کو مشورہ دے رہے ہیں، اور مشورہ دیتے ہوئے ہریجن نام کے رسالے کے اندر جو انگلش کے اندر شائع ہوا تھا 1937 کے اندر، ابھی بھی گاندھی جی کا یہ جملہ محفوظ ہے۔ گاندھی جی لکھتے ہیں، I cannot present before you the examples of Sri Ramchandra and Sri Krishna as they were not the leaders of a vast empire, but I present before you the examples of Hazrat Abu Bakr and Umar Farooq رضی اللہ عنہما. They were leader of a vast empire, but they lived a life of simplicity. یہ مہاتما گاندھی کا جملہ ہے۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں I cannot present before you the names of Sri Ramchandra and Sri Krishna. میں تمہارے سامنے، اے لوگوں، آج میں تمہارے سامنے شری رام چندرا اور شری کرشنا کی نام کو پیش نہیں کر سکتا۔ I cannot present before you the name of Sri Ramchandra and Sri Krishna as they were not leaders of a vast empire. کیونکہ وہ بہت بڑی سلطنت کے مالک نہیں تھے، لیڈر نہیں تھے، but I present before you. لیکن آج میں تمہارے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں the name of حضرت ابو بکر and عمر رضی اللہ عنہما، وہ کس کا نام ہے؟ وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام ہے۔ They were leader of a vast empire. وہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم 11 لاکھ مربع میل کے اوپر لہرا رہا تھا۔ عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 30 ممالک سے زیادہ پر عمر فاروق کی حکومت تھی۔ گاندھی جی کہتے ہیں I present before you the name of حضرت ابو بکر and عمر رضی اللہ عنہما. They were leaders of a vast empire. بڑی سلطنت کے مالک تھے، کئی ممالک ان کے زیر نگی تھے، اس کے باوجود they lived a life of simplicity. انہوں نے انتہائی سادگی کی زندگی گزاری ہے۔ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، ان کے جبے کے اوپر 12 پیوند لگے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جو 30 ممالک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے پر 12 کے 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق، یہ عمر فاروق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پوری دنیا کو فوج کا نظام دیا ہے۔ فوجی نظام نہیں تھا دنیا کے اندر، باقاعدہ فوج میں بھرتی کا نظام اگر کسی نے شروع کیا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے چھٹی کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے صاحبزادی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایک مرد بغیر بیوی کے کتنے دن رہ سکتا ہے؟ ایک بیوی بغیر مرد کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا 4 مہینے تک رہ سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کر دیا اور کہا کہ جتنے بھی فوجی ہیں وہ کہیں پر بھی ان کا اپوائنٹمنٹ ہو، کہیں پر بھی وہ رہتے ہوں، ہر 4 مہینے میں ان کو گھر آنے کی چھٹی دی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظام قائم کیا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو آج ہماری مساجد کے اندر روشن دان ہے، ہماری مساجد کے اندر قندیلیں روشن ہیں، ہماری مساجد روشن ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مساجد کو قندیلوں کے ذریعے سے چراغاں کیا ہے اور مساجد میں روشنی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جب وہ مسجد میں گئے اور اندھیرا تھا، جب مسجد میں گئے تو چاروں طرف روشنی تھی، انہوں نے دعا دی ہے، اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے جس نے ہماری مساجد کو قندیلوں سے روشن کیا ہے۔ یہی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی سڑک سب سے پہلے بنوائی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے کارنامے اور جن کی داستانوں سے آج بھی غیر تھر تھراتا اور کانپتا ہے۔ عمر فاروق کا نام آ جانے سے آج بھی مسلمانوں کا بچہ بچہ حمیت اسلامی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں گھس کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ہمت نہیں تھی کسی کی کہ وہ کھلے عام نماز پڑھ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں، حرم کے اندر مسلمانوں کو لے کر کے آتے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ جس کا دل چاہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے اور اپنے بچوں کو یتیم کرے، وہ آئے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک کر کے دکھائے۔ عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ عمر فاروق مراد رسول ہیں، اللہ کے نبی کی مراد ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر رضی اللہ عنہ او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر فاروق کے ذریعے۔ اللہ نے عمر فاروق کو نبی کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب جماعت ہیں، یہ واقعتاً دفعتاً اچانک ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا، چھانٹا، منتخب کیا، اللہ کا نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ہیں، سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، صہیب رومی روم کے رہنے والے ہیں۔ اللہ نے حبشہ سے ایک پھول اٹھایا ہے، روم سے اٹھایا ہے، فارس سے اٹھایا ہے، لا کر نبی کے قدموں کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے چھانٹا اور چنا ہے۔ اگر صلاحیت نہیں تھی ابو جہل میں، میرے نبی کا چچا ہے، مردود کر دیا جاتا ہے، باہر کر دیا جاتا ہے۔ صلاحیت نہیں تھی ابو لہب میں، اللہ نے اس کو مردود کر دیا ہے، نبی کی جماعت سے چھانٹ دیا ہے۔ صلاحیت نہیں تھی عبداللہ بن ابی میں، اللہ نے چھانٹ دیا ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے تو ایسے صحابہ کرام کا جن کو اللہ نے چھانٹا اور چنا اور نبی کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، میرے نبی اللہ کے سب سے دلارے ہیں، سب سے محبوب ہیں، تو میرے نبی کو اللہ نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ سب سے دلاری اور سب سے بیسٹ عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ ذرا دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، جو قرآن عطا فرمائی ہے، یہ وہ قرآن ہے جو پچھلی تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے اور دیگر حکمتوں کو شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس
قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن چاہے قیامت کے عنقریب اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، لیکن یہ قرآن جس میں صحابہ کی مدح ہے، صحابہ کی تعریف ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ اور قرآن جو ہے یہ نبی کے اخلاق کا بیان ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اگر نبی کی سیرت دیکھنا ہو، نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، نبی کی سیرت نظر آئے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر جنتی کو ملیں گے۔ ذرا سا توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کے اخلاق قرآن کریم، میرے نبی کے اخلاق ہر جنتی کو ملیں گے۔ 6 صفات اللہ ہر جنتی کو نوازے گا، اس میں میرے نبی کے اخلاق بھی ہیں۔ کیا پتا چلا؟ قرآن جنت کے اندر بھی زندہ رہے گا، قرآن جنت کے اندر بھی پڑھا جائے گا۔ جب جنت میں قرآن پڑھا جائے گا، صحابہ کی مدح بھی جنت کے اندر ہوگی۔ تھوڑی سی توجہ، جب قرآن میں صحابہ کی مدح ہے، قرآن میں صحابہ کی تعریف ہے، اور قرآن جنت کے اندر باقی رہے گا، کیونکہ قرآن نبی کے اخلاق ہیں اور نبی کے اخلاق سے ہر جنتی کو نوازا جائے گا۔ لہذا جب قرآن جنت میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، صحابہ کی مدح بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو صحابہ کی مدح کو ختم کر سکے۔ یہ صحابہ کی مدح ہے، یہ صحابہ کی تعریف ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ تمام کتابوں سے افضل ہے۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے جس شہر کے اندر مبعوث کیا ہے، مکہ المکرمہ، یہ تمام کائنات سے افضل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر دنیا کے بتکدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو دنیا کے اندر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ کے اندر ہے، جو تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا مرکز ہے۔ اللہ نے وہ جگہ چنی ہے میرے نبی کے لیے۔ جب بات آتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تو ذرا آپ بتائیں کیا اسی طرح کسی کو چن لیں گے؟ ان کو اور ان کو چن لیں گے؟ نہیں نہیں، جیسے نبی کے لیے انتخاب ہوا ہے کتاب کا، نبی کے لیے انتخاب ہوا ہے مقام کا، ایسے ہی نبی کے لیے انتخاب ہوا ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں۔ کوئی صحابی وہ خواہ کتنا ادنا درجے کا صحابی ہو، صحابہ کے بعد کے جتنے اولیاء ہیں، جتنے اتقیاء ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے لسٹ سے خارج کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی عنوان ہوگا سیرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو اس موقع پر گفتگو کی جائے گی۔ کاتبین وحی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو صاحب الایمان والاتقان ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا،
اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ میرے نبی کی دعا کہ اللہ رد کر سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اپنی بات پر، اپنے قول پر نظر ثانی کرنا چاہیے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر اس موضوع پر لب کشائی کی جائے، اس موضوع پر کلام کیا جائے تو پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن صحابہ کے عظمت کی گواہی دیتا ہے، صحابہ کے تقوی اور طہارت کی گواہی دیتا ہے، صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں صحابہ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کا ایک وفد آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محو گفتگو ہیں، کلام فرما رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اور پھر کہا، چونکہ انہیں نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا یعلمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ نے جو باتیں آپ کو تعلیم فرمائی ہیں، اللہ نے جو چیزیں آپ کو سکھلائی ہیں، مجھے بھی سکھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ تو صحابی ہے، یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو کسی بھی وقت پوچھ سکتا ہے، کسی بھی وقت اسے سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ کفار مکہ کے سردار ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر یہ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت بڑی جمعیت اسلام کی آغوش میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اپنا چہرہ گھما لیا اور ان لوگوں کو نصیحت کرنے میں لگے رہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا ہے، سورہ عبس نازل فرمائی، عبس وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکا۔ اللہ رب العزت نے محبت بھری ڈانٹ پلائی، اپنے نبی کو شفقت و پیار بھری ڈانٹ پلائی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چین بجبی ہو گئے۔ چین بجبی ہو گئے کیا مطلب؟ پیشانی کے اوپر کچھ بل آ گئے، چین بجبی ہو گئے۔ وَتَوَلَّا، آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس بات سے، ان جاءہ الاعمى، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ وہ کون نابینا تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، عبس وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکا۔ آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا خبر، شاید کہ آپ کی باتوں کو سن کر یہ اپنے آپ کو سنوار لیتا، اپنے آپ کو اور زیادہ سدھار لیتا اور یہ بہت زیادہ دین کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبت اور شفقت بھری ڈانٹ پلائی ہے۔ کیا ثابت کیا ہے؟ یہ ثابت ہوا کہ کوئی صحابی چاہے وہ نابینا کیوں نہ ہو، اس کے پاس بظاہر آنکھ نہ ہو، وہ پوری دنیا کے آنکھ والوں سے بہتر ہے، پوری دنیا کے حسین و جمیل سے بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جو دوسروں کا نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کی رفعت شان اور صحابہ کی رفعت مکان، جس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ صحابہ کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کے بارے میں ذرا سا اگر کسی نے اپنے دل کے بارے میں کجی کی ہے تو
اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بغض کفر کی دلیل ہے، صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ شعار حق ہیں۔ اس لیے آج کا یہ جلسہ جو آپ حضرات نے منعقد کیا ہے سیرت النبی و مدح صحابہ کے عنوان سے، بڑا پیارا عنوان ہے، اور حقیقت میں اس سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنے اندر داخل کر لے اور صحابہ کی پیکر کو بن کر پوری دنیا کو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر دکھائے اور یہ بتا دے کہ صحابہ کی مثال کیسی تھی اور صحابہ کا عدل کیسا تھا، صحابہ کی صداقت کیسی تھی۔ صدیق اکبر کی صداقت سے یہ پیغام لو کہ آج سے جھوٹ مت بولنا۔ صدیق اکبر کی صداقت سے مسلمانوں آج یہ پیغام لے کر کے اٹھو کہ آج سے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ صداقت صدیق اکبر کا لقب ہے، جھوٹ بولنا منافقین کی علامت ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عدالت سے یہ سبق لے کر کے اٹھو کہ آج سے عدل اور انصاف سے کام لوگے، بہن کا حق نہیں مارو گے، بھائی کا حق نہیں مارو گے، کم نہیں تولو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، ہمیشہ عدل اور انصاف کو تم اپنا شعار بناؤ گے۔ عثمان غنی کی سخاوت سے یہ سبق لے کر کے اٹھو کہ آج اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو کبھی بھی کوئی غریب، کوئی بھوکا تمہارے در پہ آ جاتا ہے تو اسے بھوکا نہیں سونے دو گے، تم اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ گے۔ کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہناؤ گے، اس کو کپڑا عطا کرو گے۔ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حیدر کرار کی شجاعت سے یہ سبق لینا ہے کہ جب حق کا مقام آئے گا وہاں خاموش نہیں رہو گے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حق کے مقام پر خاموش رہتے ہیں اور باطل کے مقام پر جہاں خاموش نہیں رہنا ہے، جہاں خاموشی اختیار کرنا ہے، وہاں پر شیر بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر اپنی اہلیہ کے ساتھ ذرا سا کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اتنا طیش میں آ جاتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، پلیٹ اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے، یہ نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ آج سے نیت کرو، میرے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ اماں عائشہ، روایتوں میں آتا ہے اماں عائشہ آٹا گوندتی تھیں، میرے نبی پانی ڈالتے تھے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے اپنی اہلیہ کے آٹا گوندتے ہوئے پانی ڈالا ہو؟ کوئی ہے؟ آج سے نیت کریں انشاءاللہ، یہ بھی نبی کا اسوہ ہے کہ اہلیہ اگر آٹا نہیں گوندھ سکتے تو کم از کم پانی تو ڈال دیا کیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ذرا سا نمک کم ہو گیا تو پلیٹ اٹھا کر کے پھینک دیا، نہیں۔ قرآن میں اللہ متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، متقین بندے اللہ کے کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی کے میدان میں پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو پی جائے۔ اور دوسری صفت فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پیتے ہی نہیں، سامنے والے کی غلطی کو بھی دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری صفت فرمائی واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔
احسان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی آیت سے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات زین العابدین کے نام سے واقف ہوں گے۔ یہی وہ ایک شخص ہیں خاندان نبوت کے جو کربلا کے میدان میں باقی تھے، بقیہ سب کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے آپ میدان میں نہیں آئے تھے، آپ خیمے ہی میں تھے، اس لیے آپ سلامت تھے۔ آپ کا واقعہ ہے، آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ کی کنیز ہے باندھی ہے، وہ آپ کو وضو کروا رہی ہے، مٹی کا برتن ہے، مٹی کا لوٹا ہے، اس سے وضو کروا رہی ہے۔ امام قرطبی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ وضو کروا رہی ہے کہ غلطی سے اس کے ہاتھ سے وہ مٹی کا برتن چھوٹ جاتا ہے اور وہ لوٹا نیچے گر جاتا ہے، سارا کا سارا پانی حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے اوپر اور آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کس قدر غصے کی بات ہے۔ اگر ہمارا ملازم یہ کام کر دے، ہم چائے منگوائیں، آپ چائے کا اگزامپل لے لیں، چائے منگوائیں اور وہ چائے آپ کے کپڑے پر تھوڑی سی گرا دے، تو پھر آپ کتنے بڑے شیر بن جائیں گے یہ بتائیے گا، کتنے بڑے آپ شیر بنیں گے؟ دو تماچا تو وہیں پر لگا دیں گے۔ ابھی جمعہ کو میں جا رہا تھا کوتوالی سے اپنے گھر کی طرف، سبزی منڈی کے اندر دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، 20 سال 22 سال کا بچہ ہوگا، وہ آٹو چلا رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اکثر مسلم محلوں کے اندر جانا ہوتا ہے، سارے کے سارے یہ موبائل لے کر کے بیٹھ کر کے کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی فری فائر کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے۔ Why are you wasting your time? Time is more precious than gold. الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے واسطے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تو ڈی ایم بننے کے لائق ہیں، آپ تو IAS IPS آفیسر بننے کے لائق ہیں، اللہ نے وہ صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں کرناٹکا کے اندر جو ٹاپ کیا ہے بچے نے، حافظ قرآن ٹاپ کیا ہے، اس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے آپ کے اندر کہ اگر آپ محنت کرنے پر آ جائیں تو آپ عدالت کو قائم کر سکتے ہیں، آپ صدیق کی صداقت کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ عثمان غنی کی سخاوت کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ تو 22 سال کا لڑکا تھا، اگرچہ وہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اپنا رکشہ چلا رہا تھا، وہ بیٹھ کر کے ٹائم کو ضائع نہیں کر رہا تھا۔ مشغولی بہ از معذوری، فارسی کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، کسی کام میں مشغول رہنا یہ خالی پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ کتنے ایسے نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ باہر سے آ کر کے بیٹھے ہیں کووڈ-19 کے بعد سے، ابھی تک گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing nowadays? Nothing else. کچھ نہیں کر رہے۔ بھئی کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی اچھی باڈی دی ہے، اسٹیل باڈی ماشاءاللہ آپ کی ہے، اتنی اچھی صحت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کام کیجئے، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ وہ چھوٹا سا بچہ 22 سال کا رکشہ چلا کے جا رہا تھا، اور ایک صاحب ماشاءاللہ لہیم شہیم، ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی ماشاءاللہ، اب وہ اپنی بائک سے جا رہے تھے، اس کے رکشے سے ذرا سا ٹھوکر لگ جاتی ہے، غلطی سے لگ جاتی ہے، جان بوجھ کر کے اس نے نہیں کیا تھا، بائک کو کھڑا کرتے ہیں، کئی تھپڑ اس کے اوپر رسید کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ کے واسطے چھوڑ دو، بچہ ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، معاف کر دو، لیکن میاں جی نہیں مانتے ہیں اور سارا کا سارا غصہ اس کے اوپر نکال دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقین کی کیا صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور غصے کو پینا کب ہوگا؟ جب غصہ آئے، سامنے بریانی رکھی ہو تو غصہ پینا نہیں ہے، تب تو آپ خوش ہی رہیں گے، سامنے اسپرائٹ ہے اور بریانی ہے، تب تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ آئے اس وقت کنٹرول کرنا ہے۔
اگر اس وقت کنٹرول کرتے ہیں تو سمجھیں کہ متقین کی صفت میں آپ کا شمار ہو گیا ہے. اگر نہیں کنٹرول کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ابھی متقین کی لسٹ میں شمار نہیں ہوا ہے. اور کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ 3 طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ وضو بنا لیں. دوسرا طریقہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. تیسرا طریقہ اپنے منہ کے اوپر کو آپ بند کر لیں، تالا لگا لیں. 10 منٹ کے بعد آپ کو کچھ بولنا ہے، فوراً کچھ نہیں بولنا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اوپر جب پانی گرتا ہے، فطرت ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، تو کنیز جو تھی وہ حافظ قرآن تھی. باندیاں بھی پہلے کی حافظ قرآن ہوا کرتی تھیں. آج کل کی مائیں بہنیں روٹی پکا رہی ہوتی ہیں اور کان میں ایئر فون لگا ہوتا ہے، چھنیا چھنیا چل رہا ہے. وہی چھنیا چھنیا چل رہا ہوتا ہے، وہی روٹی بناتی ہیں، وہی روٹی بچے کو کھلاتی ہیں. وہی بچہ چھنیا چھنیا والی روٹی کھا کر کے بڑا ہوتا ہے تو مائیکل جیکسن بنے گا یا عبد القادر جیلانی بنے گا؟ آپ مجھے بتا دیں. اور جب بڑا ہو کر کے مائیکل جیکسن بن جاتا ہے تب آ کر کے کہتی مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، ایسا پانی گھول کر کے پلا دیجئے کہ میرا بچہ خواجہ معین الدین چشتی تو بنی جائے. میں نے کہا تو سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ کے روٹی بنانا چاہیے تھا. دیکھیں بھائی قربانی دینا پڑے گا تب چینجنگ آئے گی. ہم یہ سوچیں کہ میرا بچہ تو بن جائے حافظ قرآن، میرا بچہ تو بن جائے مفتی اعظم، اور ہماری زندگی نہ بدلے. دس از امپاسبل. سب سے پہلے یو ہیو ٹو چینج یور لائف، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ سے شروعات کیجیے. زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کنیز نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے متقین بندے وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً زین العابدین رضی اللہ عنہ نے غصے کو پی لیا. لیکن ابھی کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کسر باقی ہے دل کے اندر. کہا پھر باندی نے آیت آگے پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو غلطی کیا اس پر معاف کر دیتے ہیں. فوراً زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا جا تجھے دل سے معاف کر دیا. پھر اس کے آگے اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا جا تجھے آزاد کر. یہ ہے اسلام کی تعلیم. غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاؤ. سامنے والا غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو معاف کر دو اور پھر 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کو ہدیے میں پیش کر دو. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن جسے آج کوئی بیان نہیں کرتا. میڈیا کے اندر سراسر اسلام کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے اور غلط حقائق پیش کیے جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی سچی تصویر مسلمان اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے کوئی مسلمان کے اندر صدیق کی صداقت نظر آئے، کسی میں عمر کی عدالت نظر آئے، کسی میں عثمان کی سخاوت نظر آئے، کسی میں علی کی شجاعت نظر آئے. صحابہ کی صفات کو اپنے اندر منتقل کر کے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ہمیں پوری دنیا کو اس بات کو بتانا ہے میرا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، پیار کی تعلیم دیتا ہے اور عدل کی اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العزت اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسے کے تمام منتظمین کو اور تمام محلے کے نوجوانوں کو جنہوں نے اس گلشن کو سجایا ہے اور بڑا خوبصورت اجلاس منعقد کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت رسول اور صحابہ کی سیرت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم. اے اللہ اس جلسے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ ہم انتہائی خطا کار ہیں،
سیاہکار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تیرے کرم کا آسرا اور سہارا ہے، اے اللہ ہم سب گناہوں کی دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی مغفرت کی رسی ڈال کر ہم سب کو گناہوں کی دریا سے نکال لے، اے اللہ اپنی ستاری کا پردہ فرما کر ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ کتنے پیارے نوجوان ہیں، اے اللہ بڑے قیمتی نوجوان ہیں، اے اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اے اللہ سارا اسلام سے اے اللہ خائف تھا، جب وہ ایمان لاتے ہیں اے اللہ اسلام کی بڑھوتری کا اور اسلام کی پوری دنیا میں عام کرنے کا اللہ آپ نے انہیں ذریعہ بنا دیا، اے اللہ ان تمام نوجوانوں کو عمر فاروق کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ان سب کو عمر ثانی بنا دے، اے اللہ صحابہ کی صفات ہم سب کے اندر منتقل فرما دے، نبی کی سیرت کو ہماری زندگی میں داخل کر دے، اے اللہ ہم سب کے قول کو عمل میں تبدیل فرما دے، اے اللہ عملی زندگی ہم سب کی چینج کر دے، اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو نے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو انہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر اے اللہ شرکت کی ہے اے اللہ ہم سب کے اوپر ایک مرتبہ اپنی محبت بھری نگاہ ڈال دے، اپنی پیار بھری نگاہ ڈال دے، اپنی مغفرت بھری نگاہ ڈال دے، اور ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما، اس جلسے کو اللہ بے حد قبول فرما، اے اللہ اس کے منعقد کرنے والوں اور کمیٹی کے لوگوں کو اور تمام محلے کے نوجوانوں کو بے حد اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ آپ کی دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ ہماری مختصر سی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.